نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ ہماری روح میں شیطانوں، جانوروں اور درندوں کی خصلتیں موجود ہیں، لیکن آخر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کو فرشتوں ہی کی سوچ اختیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی فرشتوں جیسا بننے کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے اور باقی سب کے لیے نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا مقام ان سب خیالات جائز و ناجائز سے بڑھ کر انسان چار پائیوں، درندوں اور جانوروں سے زیادہ پاک صفت اور کامل ہے، اور خدا تعالیٰ نے جس چیز کو کمال دے دیا بس اس کا درجہ بھی کمال کا ہوا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے گھوڑا مال اٹھانے کے لیے کے علاوہ کبھی جنگ لڑنے میں بھی استعمال ہوتا تھا، جبکہ گدھا صرف اور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے۔ تو اگر گھوڑا جنگ کے قابل نہ رہے تو یہ اس کے کامل ہونے کی ہلاکت ہوگی اور نقصان ہوگا اس سے اس کو۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنے کمال کو چھوڑ کر اپنی حقیقت کو بھول جائے کہ وہ صرف اپنے مالک کی اطاعت، صبر اور محبت پانے کو دنیا میں ہے، تو صرف جسم کا بوجھ اٹھانے والا بن کر رہ جائے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کھانے پینے، سونے اور جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ اپنی عمر اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو دوسرے ملکوں اور انسانوں پر غلبہ پا کر طاقتور ہو کر انہیں مغلوب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ بھی اپنی حقیقت کو بھول کر صرف اور صرف دنیا کی طلب کرتے ہیں۔ اب کچھ خوبیاں تو جانوروں میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں، جیسے اونٹ کی خوراک انسان سے زیادہ ہے، اور شیر اور بھیڑیے درندگی میں انسان سے زیادہ ہیں، اور درندگی بھی جو کہ غصہ سے ہوتی ہے وہ بھی ان کا غصہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آخر کیوں انسان ہی زیادہ کامل اور خوب ہوا؟ اور اسی کی وجہ سے ایک ایسا کمال اور خدا کی نعمت جو صرف انسانوں کو عطا ہوئی ہے وہ ہے عقل، اور انسان اس عقل و فہم اور غور سے ہی خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے، خدا کی بنائی چیزوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ خون یا کوئی بھی عنصر انسان نہیں بنا سکتا، اور زندگی دینے والی روح بھی انسان یا کسی اور کے بس کی بات نہیں آئی۔ یوں وہ غور کرنے سے خدا کی پہچان کر لیتا ہے کہ میں تو کسی کا بنایا ہوا ہوں اور میرا مالک اللہ پاک ہے۔ اسی کے ذریعے سے اس عقل کے ذریعے سے انسان شہوت اور غصے سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے، کہ جب وہ سوچتا ہے کہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے اور مالک پروردگار کا ایک بے بس غلام ہے، اس کے نظام میں رہ رہا ہے، اس کے ملک میں، اس کی ملکیت دنیا ساری اس کے اندر رہ رہا ہے، یوں وہ خدا کا خوف حاصل کر پاتا ہے۔ اب یہ سب تو فرشتوں کی خوبیاں ہوئی ہیں کہ اسی خوبی کی وجہ سے انسان سب چیزوں جیسے اپنی ذات کے برے جذبوں اور شیطانی خیالات سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ زمین کی سب چیزوں کو بھی اس کو مالک بنا دیا گیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ الجائزہ، سورہ الجائزہ۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، یہ سب کے سب کو اس نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی دنیا میں اور آسمان میں سب چیزیں انسان کے استعمال اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حقیقت میں انسان تو بس وہی ہے جس کے پاس فرشتوں جیسی خوبی موجود ہے، کیونکہ باقی خوبیاں
تو بس عارضی ہیں اور اسی فرشتوں والی خوبی کو حاصل کرنے کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو نہ اس کے اندر کوئی خواہش باقی رہتی ہے اور نہ ہی انا اور غصہ وغیرہ، یہ سب جذبے تو دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر باقی رہتا ہے تو وہ ایک روشن دل اور نور، جسے خدا کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جبکہ یہ خدا تعالیٰ کی پہچان حاصل کر چکا ہوتا ہے تو فرشتوں کی طرح اس کا من ہر وقت خدا کے پاس رہنے کو چاہتا ہے۔ اور اس بات کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے کہ فی مقدس صدق عند ملیک مقتدر، یعنی وہ مقام صدق میں بادشاہ قادر کے پاس رہتے ہیں۔ یوں یہ روح ہمیشہ خدا تعالیٰ کے نور اور جمال دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا سے معرفت اور اللہ پاک کی پہچان حاصل کر کے آتی ہے اور شفافت آتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت خوب بڑھا کر آئی ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں اس نے یہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ جبکہ مرنے کے بعد ایک ایسی روح بھی ہوتی ہے جس کا دل یا من کو گناہ، معصیت، ظلمت یعنی گناہوں کی کالی سیاہی کے سبب زنگ لگ جاتا ہے۔ اس روح کو لالچ اور غصہ سے پیار تھا، بس جو کچھ لالچ اور خواہش اور تکبر تھا وہ تو رہ گیا دنیا میں، اور اس کا من ان میں ہی اٹکا رہ گیا۔ اور چونکہ یہ دنیا آسمانوں والی دنیا سے کمتر ہے، اس لیے اس کا من اس کمتر دنیا میں لگ گیا، اور اوپر جانے کے بعد بھی پھر وہ دنیا کی ہی اس کو خواہش اس کے اندر بسی رہ گئی، اور سب خواہشیں، مرادیں اس کی وہیں رہ گئیں۔ اس لیے دوسرے جہان میں بس اندھا سا ہی رہ گیا کہ میں اب کیا، کہاں آیا ہوں، کہاں رہوں گا، کیا ہے اس کو مقصد۔ اب جو اصل مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا تو دوسرے جہان میں بھی اس کا دل انہی اپنے لالچوں اور اس جذبوں کی طرف اٹکا رہ گیا، لذتوں کی طرف۔ اور جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ تَرَ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جو ایسا مجرم ہوگا وہ شیطانوں کے ساتھ سجین والی جگہ، سجین والی کیفیت یا مقام، اب یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ سجین کیا ہے، مواد رقم سجین، تو وہ اس کیفیت یا اس مقام پر رہے گا۔ اس سجین والی کیفیت اور مقام کو کوئی انسان یا ہر کوئی نہیں جان سکتا اس کو، اس لیے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اس سجین والی کیفیت کا مماثلہ کا مزمع سجین ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے توفیق الہی سے اتنا جان لیا کہ اس سجین میں جانے کی اصل وجہ یا سجین والا بننے کی وجہ جو بنی تو وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے حوالے کرنے سے ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے جو کہ ہماری روح کو علیین، ممادرہ کا علیین، یعنی خدا کے قریب اور ہمیشہ خدا کے نور اور جمال کو دیکھنے کے قابل بنا کر دنیا سے جائے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کر کے دنیا سے دیر ہو جائے۔ لیکن یہ بھید اور مقام تو موت کے بعد کا ہے۔ یہ علیین، سجین والا یا پھر علیین والا مقام جو ہے یا کیفیت ہے، یہ تو اب موت کے بعد کی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے بیان، اسی لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، کہ تم علیون کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کو نہیں جان سکتے۔ جس چیز کی تیاری اور جس کو حاصل کرنے کے لیے تم دنیا میں ہو، تو جب وہاں پہنچو گے تو پھر تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تم اس چیز کو ہرگز نہیں جان سکتے۔ تو ہمیں بن دیکھے ہمیں اپنے مقصد کو پر نظر رکھنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور آخر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت، معرفت اور چاہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔